پی ٹی آئی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے کر ایوان سے باہر احتجاج کر رہی ہے اور حکومت اس کو ایوان کے اندر بلا رہی ہے۔ پی ٹی آئی ایم این ایز کی جانب سے آج پارلیمنٹ کے باہر بطور احتجاج اسمبلی لگائی گئی، جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پی ٹی آئی اراکین پارلیمنٹ کو اپنے چیمبر پہ بلوا کر ملاقات کی اور ان سے قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کے اقدام پر نظر ثانی کرنے کی بھی درخواست کی۔ تاہم اسپیکر صاحب کی اس درخواست کا جواب اڈیالہ جیل سے عمران خان نے دیا ہے اور ان سے ملاقات کرنے والے پارٹی چیئرمین گوہر خان نے میڈیا کو بتایا کہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کے اقدام کو عمران خان نے سراہا ہے اور ساتھ ہی یہ واضح کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی رہے گی اور اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی، جبکہ عمران خان نے مستعفی ہونے والے کمیٹی اراکین کو سرکاری گاڑیاں اور ڈرائیورز کی خدمات بھی واپس کرنے کے اقدامات یا احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گوہر خان کے بقول عمران خان نے یہ موقف بھی اپنایا کہ انہوں نے گزشتہ 3 سال تک مذاکرات کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی، مگر اس کے باوجود سیاسی مسائل کے حل کے لیے بات چیت کرنا ضروری ہے، بات چیت ہونی چاہیے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور مسلسل کالا باغ ڈیم کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، جبکہ آج ہی اسد قیصر نے گنڈا پور صاحب کے موقف کو ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا اور اس کو جھٹلا دیا بیسیکلی کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، جبکہ گنڈا پور صاحب نے ملک میں صدارتی نظام کو بھی سپورٹ کیا ہے اور ساتھ ہی یہ واضح بھی کر دیا ہے کہ 9 مئی پر معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی اب آگے کیا لائے عمل اپنانے جا رہی ہے اور ڈیم پر بھی اختلاف پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات کے حوالے سے کیا بتا رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان کے مرکزی ترجمان نیاز اللہ نیازی صاحب۔ السلام علیکم نیازی صاحب۔ بہت شکریہ نیازی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو آج کا تازہ ترین احوال سنائیے کہ آپ وہیں سے آ رہے ہیں جی اور وہاں کیا ہوا آج؟ میرا خیال ہے وہیں سے میں آپ کے سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں آ رہا ہوں۔ دیکھیں کہ میں تو ایک بڑا سوال ہے کہ 24 مارچ 2025 کا لارجر بینچ اسلام آباد کا آرڈر ہے جس میں یہ ہے کہ ہر ٹیوزڈے کے 6 وکلاء کی ملاقات ہوگی اور ان کی فیملی کی ہوگی، اور تھرسڈے کو جتنے فرینڈز میٹنگز ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو جیل مینول۔ مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ خان صاحب کا میں سپوکس پرسن ہوں، خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آ کے میں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کرنی اور جو 2 ملاقاتیں ہوئیں جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی وہ میں نے کی، لیکن یہ 24 مارچ 2025 کے آرڈر کے بعد مجھے ٹوٹل 2 موقع دیے گئے، 27 مارچ اور 2 اپریل۔ 2 اپریل سے آج تک دیکھیں کوئی 5.5 ماہ ہو گئے ہیں، سپوکس پرسن جو اس کا ترجمان ہے اس کو ٹائم نہیں دیا جا رہا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ میں سپوکس پرسن جائے اور خان صاحب سے تو ایسا کیا گناہ کیا نیازی صاحب؟ آپ نے کس کو ناراض کیا ہے؟ کس کے ساتھ آپ بات چیت نہیں کر رہے، مشاورت نہیں کر رہے؟ میں یہ آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ آپ پوچھ سکتی ہیں کہ ترجمان سے ملاقات نہیں ہوتی، جیسے میں آ کے بتانا ہے، میں کسی سی بات سن کے آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں۔ دوسری بات ہے کہ اس کی بہن جو آ کے میڈیا سے شیئر کرتی ہے، علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہوتی، دونوں بہنوں کی نہیں ہوتی، اور آج صرف چیئرمین کی ملاقات ہوئی ہے گوہر کی اور ایک ہوئی ہے ظہیر عباس کی جو ان کا پروفیشنل وکیل ہے، بی بی بشرا ان کا۔ اب دیکھیں کہ خان صاحب نے آج جو 4 چیزیں مین بتائیں، اس میں ایک تو انہوں نے فلڈ کے بارے میں کنسرن شو کیے، دکھ کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا کہ ہمارے قوم ہیں، ہمارے لوگ ہیں، پنجاب کا خاص کر انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر جو سیلاب ہے، اس سے پہلے بنیر کا کے پی کے کا کہہ چکے تھے، تو انہیں کہنا بھی چاہیے شفا کہ سامنے بتائیں یا نہ بتائیں، خان صاحب کو عوام نے ووٹ دیا ہے، فارم 47 پہ کوئی جیتا ہے، عوام 45 پہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمیں پنجاب کا زیادہ دکھ ہے، ان سے زیادہ ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں لوگ۔ اچھا، لیکن لوگ یہ سوال کر رہے ہیں نیازی صاحب کہ چلیں پی ٹی آئی تو چلیں اب زیر عتاب ہے ہی، لیکن لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سوائے جھنگ کے، جہاں کے شیخ وقاص اکرم صاحب کے کیمپوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے 4 کیمپ لگائے ہوئے ہیں سیلاب کے متاثرین کے لیے، امداد کے لیے، تو اس کے علاوہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کی طرف سے کوئی چیز ایسی، کوئی اپنے طور پر ایفرٹ، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، ایسا کیوں ہے؟ یا آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں شفا، میں آپ کو بتاؤں نا، آپ کو پتہ ہے کہ جو جھنگ میں لگائے ان لوگوں کے کیمپ جا کے کھیڑے گئے، آج بھی ہم نے وہاں میڈیا میں بتایا، شیخ وقاص صاحب کے جی ہاں کیمپ کھیڑ دیے گئے اور لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ میں جو خواجہ آصف سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، ایک وہ کسی اس کے کنٹریکٹر کے خلاف دے رہا ہے، ایک وہ جو اس کی اپوننٹ ہے ریحانہ اور عمر ڈار وغیرہ ان کے۔ بھائی ہمیں پتہ ہے نا، 5 اگست کو ہم نکلے ہمارے خلاف پرچے، 14 اگست سے کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس میں پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے؟ اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں پاکستان اور تحریک انصاف کا جھنڈا تھا، اب تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا نا، جو الزام پہلے ہیں،
تو انہوں نے فیمیل بچوں کو بھی پکڑ لیا. تو یہ چاہتے ہیں، یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ بائی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے اس میں دو پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں، یعنی ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہے، اس کے اتنا خوف ہے ان کو کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ عوام نہیں ہے. تو یہ بالکل لیکن آپ لوگوں کی تو ٹینشن ہی ختم ہو گئی نا، آپ لوگوں نے تو بائیک آؤٹ کیا ہے، آپ وہ جانے آپس میں ان کا کام جانے. ہم نے کہا ہے دیکھیں ہم نے بائیکاٹ کیا ہے. اب تو میں ویسے یہ میسج بھی کئی میڈیا پہ میں نے دیا کہ یہ الیکشن کمیشن جس کی کریڈیبلٹی ہر کسی کو پتہ ہے، جس کا ایک ہی کام ہے 218(3) کے تحت شفاف الیکشن کرانا. تو میں نے کہا کیوں کرواتے ہو الیکشن؟ بناؤ فارم 47 اور جتاؤ، اور یہ جو پیسہ ہے، یہ دو جو لوگ ڈوب رہے ہیں سیلاب، ان کو پیسے دے دو، امداد کی طرف ڈائیورٹ کر دیں الیکشن کمیشن کو. آپ نے جی اچھا نیازی صاحب یہ بتائیے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ویسے آپ کا مشورہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ جو پیسہ الیکشن پہ لگانا ہے وہ امداد کی طرف دے دی جائے، اور فارم 47 تیار کر کے 45 تیار کر کے بھائی لے آئے سامنے. اچھا وہ تو خیر بہرحال دیکھتے ہیں. اب آپ لوگ چونکہ لڑ نہیں رہے ہیں تو اب اس میں تو آپ لوگوں کی جماعت درمیان میں ہے نہیں کہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ آیا عوام نے حکومت کو ووٹ دیا یا پی ٹی آئی کو دیا. لیکن یہ کیا ماجرا ہے؟ اسپیکر صاحب اب آپ لوگوں کو واپس بلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ لوگ کمیٹیاں چھوڑ کے نہ جائیں، کمیٹیوں سے استعفے نہ دیں، نظر ثانی کریں، واپس آ جائیں. اور وہ بیسیکلی آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ریکنسیڈر کریں اپنا ڈیسیژن. ریکنسیڈر کریں. لیکن کوئی نہیں، آج خان صاحب نے بتا دیا ہے. خان صاحب نے ایون دین یہ بھی کہا ہے کہ اپنے آفس بھی خالی کریں، اور اگر آپ کے پاس گاڑیاں استعمال میں، کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ممبر ہیں، تو خان صاحب نے کہا وہ بھی واپس کریں. بالکل اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. تو میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے چاہ رہے ہیں انگیج رکھنے کے لیے، اور ہمارے چیئرمین جو ہیں گوہر صاحب کو بھی یہی کہہ رہے تھے، لیکن آج خان صاحب کا گوہر صاحب کو واضح پیغام آ گیا ہے کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ چیئرمینشپ ممبر سے بھی فارغ، آپ ایون دین وہ دفتر بھی خالی کریں، اور آپ کے پاس گاڑیاں تو گاڑیاں کی چابیاں بھی ان کو دے دیں. تو خان صاحب اس سسٹم سے باہر جا رہا ہے. یعنی کہ اگلا فیز پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایم پی اے شپ سے بھی استعفے خان صاحب دے دیں اور ادھر بھی کوئی لچک نہ ہو. بالکل ہوگا، بالکل ہوگا، اجتماعی استعفے ہو جائیں. بالکل اس وجہ سے ہوگا کہ خان صاحب کوئی ایک چھوٹی جنگ تو لڑ نہیں رہے. آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کی بڑی جنگ ہے. تو خان صاحب کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن جس طریقے سے کر رہا ہے، خان صاحب اگلے الیکشن میں جاتے ہیں تو قوم کو میسج دے رہے ہیں کہ یہی سسٹم ہے جس سے ہم تنگ ہیں، تو اس سسٹم کا ہم حصہ بھی نہیں بننا چاہتے. تو یہ بڑا اچھا میسج ہے. لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مذاکرات کر لیں، یہ کر لیں، لیکن جب آپ اتنی بڑی عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، دیکھیں ہم کھڑے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 24 کروڑ عوام جو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، اگر اور جس کو آئین کا آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ آپ آزاد ہیں، آزادی سے آپ کسی کو ووٹ دیں، اس ووٹ کو اگر 9 فروری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان چراتا ہے تو ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ایک بڑی جنگ ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سینیٹر بن رہا ہے، کوئی ممبر بن رہا ہے. خان بڑی جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ آپ کی آئندہ نسلوں کی جنگ ہے. اور میرا خیال ہے یہ خان کے فیصلے ٹھیک ہیں، کیونکہ اب کم از کم سسٹم سے باہر نکل آئیں اور سسٹم کو ہم مجبور کر دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اس کا ایک ہی مینڈیٹ ہے، باقی وہ آپ نے پورا پروٹوکول لے رہے ہیں، ایک مینڈیٹ ہے کہ آپ نے فری فیئر الیکشن کرانا ہے، اور اس کی لینگویج ہے کہ وہ کرپشن سے پاک ہوگا. تو وہ آپ نہیں کروا. جی. اچھا نیازی صاحب یہ بتائیے کہ آج کا ایک اور اہم ایشو ہے، اور وہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے چل رہا ہے. گنڈاپور صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی، آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہوئی تھی کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بننا چاہیے. اور ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس حوالے سے خان صاحب، چونکہ آپ کا بھی تعلق میاں والی سے ہے، خان صاحب کا تعلق بھی میاں والی سے ہے، تو خان صاحب کا اس پہ مائنڈ ہے کیا کالا باغ ڈیم کے حوالے سے؟ کیونکہ مزے کی بات یہ ہے کہ آج عظمہ بخاری صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سخت ترین ناقدین میں سے ہیں، انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے ہاں جی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. لیکن پیپلز پارٹی اور اے این پی جو بڑے پاور سینٹرز ہیں پاکستان کی سیاست کے، ان دونوں نے اس کی اپوزیشن جاری رکھی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں اپنا شفا، میرا جو بیان ہے نا وہ امین گنڈاپور سے پہلے کا ہے. وہ میں نے میڈیا پہ اطہر کاظمی صاحب کے پروگرام میں آج سے 4-5 پہلے دن دیا، پہلے کسی اور میڈیا پہ بھی دیا. دیکھیں ڈیم ہماری ضرورت ہے. ابھی اتنا پانی آیا، لوگ بھی بہہ گئے، کے پی کے گاؤں ختم ہو گئے، پنجاب کے پانی بھی ضائع ہو گیا، ہمارے نقصانات ہی ہو گئے، اور پھر پانی بھی ضائع ہو گیا، لوگوں کے نقصان بھی ہوئے. تو میرا عمران خان جو ہمارا لیڈر ہے، اس کا تو پہلے ویژن تھا کہ 12 ڈیم اس نے اپنی حکومت میں بنائے. اور آپ کو یاد ہے جب سپریم کورٹ میں فنڈ کریٹ کیا گیا تو دیا میر بھاشا ڈیم کا عمران خان نے شروع کیا، اور 12 ڈیم عمران خان نے بنانے تھے. تو میرا خیال ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، اور کہا ہے میں نے پہلے بھی، کہ کالا باغ ڈیم جو کہ ہم کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم آلریڈی تیار ہے،
وہ ضرور ہونا چاہیے. اس کے اوپر اس پہ جو کو خان صاحب بھی سپورٹ کرتے ہیں کالا باغ کو. کرتے ہیں نا. اور دیکھیں کہ آپ کو جو آپ کہتے ہیں نا کہ سندھ کے لوگ اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں کہ سندھ, یہ غلط ہے. اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. آپ دیکھیں ابھی آپ نے نہروں کا معاہدہ بھی تو کیا نا, تو آپ کو پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ڈیم نہیں. میں نے کہا نا ہم 12 ڈیم بنانا چاہتے ہیں, تو کالا باغ ڈیم وقت کی ضرورت ہے. سندھ حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگ کالا باغ سے کیوں شروع کرتے ہیں, آپ باقی ڈیم بنائیں. کالا باغ ایک کنٹروورشل ایشو ہے. باقی ڈیم تو اب ہمیں تو یہ بھی کہتے ہیں, اب جو لاہور میں اتنا بڑا سیلاب ہے راوی کا, تو ہمارا تو ہم دیکھیں نا باہر کے ملکوں میں جائیں وہاں جھیلیں بنی ہوتی ہیں, کہ راوی کے ساتھ 5-7 جھیلیں بنی ہونی چاہیے تھی, پانی سٹور ہوتا. پھر 1.5 کروڑ کی لاہور کی آبادی, اس کا پانی کا لیول نیچے چلا گیا ہے, تو وہ لیول بھی اوپر آتا ہے. تو یہ تو ہماری چیزیں ہمیں, یہ تو 35 سال سے بیٹھے ہیں نا 2 حکومتیں, انہوں نے کیا کیا ہے. اب اس کو نعرہ مت بنائیں یہ لوگ کہ جی کالا باغ ڈیم. کالا باغ ڈیم ہماری ضرورت ہے, اور پانی کا سب سے مسئلہ آگے پانی کے ہی آنا ہے. لیکن نیازی صاحب, اسد کیسر صاحب کو بھی آج میں سن رہی تھی, انہوں نے کہا علی امین صاحب کی یہ ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ کالا باغ ڈیم بنے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. دیکھیں علی امین صاحب ہوں یا اسد کیسر صاحب ہوں, ہم نے دیکھنا ہے عمران خان کی پالیسی یہی ہوتی ہے. عمران خان نے ایک صحت کارڈ بھی بنایا نا, اس کو پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں کیا, نادرا کے کارڈ سے کیا تھا. اس سے یہ نہیں ہے کہ میں اگر تحریک انصاف سے تو مجھے فائدہ. اس نے کہا جو ہو سو ایور پاکستان عوام کا کوئی آدمی ہے, اس سے فائدہ 10 لاکھ کا اٹھا سکتا ہے. تو عمران خان کا جو ویژن تھا 12 ڈیم بنانے کا, وہ یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کو فائدہ ہو. تو اس کے کسی کی سٹیٹمنٹ دینا, اسد کیسر صاحب کی یا علی امین صاحب کی سٹیٹمنٹ, میں اس سے بالکل اس کو میں پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا. لیکن دیکھیں عمران خان نے تو پنجاب میں ہم نے ڈویژن بھی بنائے, ڈسٹرکٹ بھی بنائے. ہم تو کہتے ہیں دیکھیں اگر صوبے بن جائیں پنجاب میں, سندھ میں, KPKA میں, تو اس کا کیا نقصان ہے. آپ کا جو ایڈمنسٹریٹو آپ کا سسٹم ہوگا وہ اچھا ہو جائے گا, آپ کی گڈ گورننس ہوگی. لیکن آپ کے جو پنجاب پہ حکومت کر رہے ہیں تخت لاہور والے, اور جو سندھ پہ کرتے آ رہے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ صوبے بنے. عوام جو ہم نے غلام بنائی ہوئی ہے نا, جو ہم کہتے ہیں نا حقیقی آزادی کی جنگ, وہ غلامی سے نہیں, یہی تو غلام انہوں نے کر کے رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو آزادی ملے گی, لوگ آگے آئیں گے, ڈسٹرکٹ بنے, صوبے بنے, یہ ملک کی ترقی ہے. اور پھر آپ کے اندر جو لسانی آپ کے مسائل ہیں, آپ کے اندر جو ٹیررزم کے مسائل ہیں, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اس سے بننے سے. ایڈمنسٹریٹو